بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری یہ آپ کی 21ویں مجلس ہے۔ حسب عادت 21ویں پارے سے نہ شروع کر کے، چونکہ پچھلی مجلس میں تھوڑا سا حصہ سورۃ العنکبوت کا رہ گیا تھا، اس لیے ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ پچھلی مجلس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن نبیوں کا تذکرہ اس سلسلے میں کیا ہے کہ انہیں اپنی قوم کی طرف سے بہت زیادہ آزمائش کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے اپنی قوم کی طرف سے بڑی تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کی، انہی میں سے ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور دوسرے نبی جس کا ذکر فرمایا ہے جنہیں اس راستے میں اپنی قوم سے سخت امتحانات کا سامنا کرنا پڑا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو سورہ عنکبوت سے کی آیت نمبر 16 سے 27 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے ہر قسم کے دلائل پیش کیے، لیکن وہ عناد پر اڑے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں دو بڑی خرابیاں پائی جاتی تھی۔ ایک خرابی یہ تھی کہ وہ شرک کے اندر مبتلا تھے اور عجیب و غریب قسم کے شرک اس میں پائے جایا کرتے تھے، زمین سے لے کر کے آسمان سے، یا کہیے آسمان سے لے کر کے زمین تک کی چیزوں کو پوجا کرتے تھے۔ اور دوسری ان میں بڑی برائی یہ تھی کہ وہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے عقیدے کی تردید فرمائی اور پہلے عقیدے سے متعلق فرمایا کہ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، اے لوگو یہ تم جو بتوں کو پوجا کرتے ہو، وثن کہتے ہیں اصل میں اس بت کو جو ایک عام ہو، منتقل بھی کیا جا سکے، نہ منتقل کیا جا سکے، آسمان پر ہو زمین پر ہو، تو تم جن بتوں کی پوجا کیا کرتے ہو اور اس سلسلے میں تخلقون افکا، جھوٹے باتیں بیان کرتے ہو، ان کے خلاف کتنے قصے اور کتنی کرامتیں اور کتنے ان کے جو ہے خوبیاں تم لوگ گڑھ کر کے بیان کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ یہ دو جتنی چیزیں ہیں، انما تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کو پکار رہے ہو جو تمہارے لیے نہ نفع نقصان کے مالک ہیں اور نہ ہی تمہارے لیے رزق پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے ان کو چھوڑ کر کے فاعبدوا اللہ فاتقوا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور فابتغوا عند اللہ رزق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں روزی ہے، یعنی وہی اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دینے والا ہے۔ اور دوسری گمراہی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طریقے سے کیا کہ افلم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے ایک چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اس کو وفات دے دیتا ہے؟ وہ نہیں تھی تو اللہ نے اسے پیدا کیا، تو ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تم نہیں تھے، تمہیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد تمہیں وفات دے گا اور تمہیں دوبارہ زندہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ چیز جو ہے بہت آسان ہے۔ ان تمام تقریروں کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے صرف یہ جواب دیا کہ اقتلوہ حرقوہ، یا تو اسے جلا دو یا تو اسے قتل کر دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جیسا کہ مشہور قصہ ہے، وہ جلا دینا چاہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں محفوظ رکھ لیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے نکلے اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا تو اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم کے لوگو، یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن بتوں کو تم پوج رہے ہو، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن بتوں کو تم پوج رہے ہو اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں نازل کی ہے، اس سلسلے میں تم لوگ بس ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کر رہے ہو، تم ایک دوسرے سے محبت کے تقاضے میں ایسا کرتے آ رہے ہو، یہ ساری چیزیں قیامت دن کسی کام آنے والی نہیں ہیں۔ علی کل حال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد 28 سے 35 آیت تک حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا ہے، اور انہیں اپنی قوم کے ساتھ جو تکلیفیں پیش آئی اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے تو ان کے اندر شرک کے ساتھ بدفعلی، رہزنی اور عام مجلسوں میں فواحش کا ارتکاب پایا جاتا تھا، جس سے انہوں نے اپنی قوم کو روکا، لیکن قوم نے شہر سے نکال دینے کی دھمکی دی اور کیا کہا، ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب لے آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان فاسد قوموں پر ہماری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر کے ان کی بستی کو الٹ دیا اور پھر اس کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی۔ آیت نمبر 36 سے 40 میں حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود اور صالح علیہ السلام
السلام کے قصوں کا مختصر ذکر بلکہ اس طرف اشارہ ہے، اور اسی طریقے سے فرعون کا، حامان کا اور قارون کا ذکر فرما کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں دو باتیں خصوصی طور پر بیان فرمائی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ جن کا ہم نے یہ ذکر کیا ہے، یہ لوگ پاگل اور مجنون نہیں تھے، سمجھ رکھتے تھے، عقل رکھتے تھے، بلکہ مبصر و ہوشیار لوگ تھے۔ جو باتیں ان کے سامنے رکھی جاتی تھی ان کو اچھی طریقے سے سمجھتے بھی تھے، لیکن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ اور دوسری بات اللہ نے ان کے بارے میں یہ فرمائی کہ اللہ نے جو انہیں عذاب دیا ہے تو اس وقت عذاب دیا ہے جب ان کے اوپر حجت پوری کر لی ہے، تو حجت پوری کر لینے سے پہلے اللہ نے ان کے اوپر عذاب نہیں دی، اور ہر ایک کو جیسا اس کا گناہ تھا اس کے اوپر ویسے ہی عذاب نازل فرمایا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کے عوض ہم نے پکڑا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ ان کے اوپر ظلم نہیں کر رہا تھا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ لوگ خود گناہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو یہ بیان فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے عوض پکڑا۔ یہاں سے گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی قباحت اور خطرناکی ظاہر ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ میں پڑھیں۔ آیت نمبر 41 سے 44 تک ان قوموں کی ہلاکت کے بیان کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی اسباب کی کمزوری کا ذکر فرمایا ہے کہ دنیاوی اسباب یا جن کے اوپر وہ اعتماد کرتے ہیں، جن معبودوں پر، جن خداؤں پر اعتماد کرتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کے جالے کے طریقے سے، مکڑی کے گھر کے طریقے سے۔ یہاں پر مکڑی عنکبوت کا لفظ آیا، اسی سے اس سورت کا نام سورت العنکبوت ہے، اسی نام سے یہ سورت موسوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے طریقے سے مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی جانور کا گھر اتنا کمزور نہیں ہے کہ ایک ہوا بھی آئے وہ بھی اسے توڑ کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو جن لوگوں پر، جن معبودان باطل پر یا دنیاوی اپنے طاقت کے اوپر یہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، آج ہم اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر کتنی طاقت موجود ہے کہ ایسے دنیا نے بم، ایٹم بم ایجاد کر لیے ہیں کہ ایک دو بم آدھی دنیا کو تباہ کر دینے کے لیے کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کورونا وائرس کی شکل میں جو ایک گرام سے بھی کتنے کم ہلکے درجے کا یعنی بھی وہ یہ جانور ہوگا، یہ جراثیم ہوگا، اس سے نپٹنے کے لیے دنیا کے پاس طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ مثلہم اتخذوا من دونہ اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، اس مکڑی کے طریقے سے جو اپنا جال بنایا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ بھی مثال دینا چاہتا ہے اہل ایمان کو کہ یہ آپ کے خلاف جس قدر بھی چالیں چلنا چاہتے ہیں وہ چال چلیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی چال کے مقابلے میں ان کی چال کی مثال مکڑی کے جالے کی بھی طریقے سے نہیں ہے۔ علی کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال بیان کرنے کے بعد کیا بیان ہوا؟ ما یعقلوها الا العالمون، اس مثال کو سمجھ سکتے ہیں وہی لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے۔ اور میں بار بار یہ بات آپ لوگوں سے کہتے آیا ہوں کہ قرآن مجید میں علم وہ ہے جو علم بندے کو علم کا جو صحیح مصدر ہے یعنی اللہ کی طرف لے کر کے چلے۔ اگر یہ علم نہیں ہے تو اسے اللہ تعالیٰ یا قرآن علم نہیں کہتا بلکہ معرفت کہتے ہیں۔ تو جس کو علم حاصل ہوگا وہی ان مثالوں سے سمجھ حاصل کرے گا۔ اسی لیے بعض علماء کے سامنے قرآن میں دی گئی جو مثالیں ہیں ان کے سامنے جب پڑھی جاتی تھی یا وہ پڑھتے تھے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے تو رونے لگتے تھے، کہتے تھے اس کا مطلب اللہ نے ہمیں علم نہیں دیا اس لیے کہ ہم نے اس مثال کو نہیں سمجھا ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وما یعقلها الا العالمون۔ علی کل حال آیت نمبر 45 سے 21واں پارہ شروع ہوتا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے مشکلات سے نپٹنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آزمائش میں پورے اترنے کے لیے کچھ نسخے بتا رہا ہے کہ آپ کو ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ لہذا فتنوں میں پڑے ہوئے لوگ، جیسا کہ ہم میں کا ہر انسان فتنے میں پڑا ہوا ہے، اسے چاہیے کہ اس نسخے کو اپنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنوں کی حفاظت کا سب سے بڑا سبب کیا بیان فرمایا ہے؟
اتل ما اوحی من الکتاب، یعنی کتاب الہی کی تلاوت ہے۔ اور تلاوت کے بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ تلاوت کا شرعی طور پر وہ مفہوم نہیں ہے جو ہم اور آپ لیتے ہیں۔ تلا یتلو کے معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا، تو گویا آپ تلاوت کر رہے ہیں تو جو احکام اس کے اندر ہے اس کو اپنائے بھی، یہ ہے اصل تلاوت۔ یتلونہ حق تلاوت ہی، یہی حق تلاوت ادا کرنا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ نماز کا قیام ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کا قیام ہے، اور تیسری چیز وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سب سے اہم چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نمازی کے بارے میں کہا گیا ہو یا قرآن کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، لیکن علی کل حال اس آیت میں یہ 2 یا 3 نسخے بتائے گئے ہیں جن کو اپنا کر کے انسان فتنوں سے اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 46 تا 52 اہل کتاب اور اہل شرک کے شبہات کا جواب ہے جو وہ قرآن پر کرتے تھے یا اس کے بارے میں شک میں مبتلا تھے۔ اہل کتاب سے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اولاً اچھے اسلوب سے ان کے ساتھ گفتگو کی جائے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آسان طریقے پر ان سے بحث کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، لیکن جو ضد کے اوپر آ جائے، مناظرے کرنے لگے، مجادلہ کرنے لگے، تو ان کے ساتھ سختی کرنے میں کوئی إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، کوئی حرج نہیں ہے، ان کے ساتھ سختی کی جا سکتی ہے۔ اور مشرکین کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہی دیا کہ کیا مشرکین کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ایک نبی امی اور ان پڑھ، جو شخص کہیں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، وہ شخص کس طریقے سے حکمت کی باتیں بیان کر رہا ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ اس سے انکار کرنا کفر اور ظلم نہیں تو اور کیا ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز جس قدر واضح ہو، ہر شخص اسے پڑھ لے رہا ہے، ہر شخص اسے سمجھ لے رہا ہے، اور اس سے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ نصیحت حاصل کرنے رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ ایک معجزہ نہیں تو اور کیا چیز ہے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ آیات بینات ہیں جو ان لوگوں کے سینے میں ہے جنہیں علم دیا گیا ہے، جنہیں علم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار صرف ظالم ہی کرتے ہیں۔ اس آیت سے اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد کیا ہے کہ بندہ اسے حفظ کرے اور یاد کرے۔ پڑھنا یہ تو ہے مقصد، سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جتنا زیادہ زور لوگوں کے قرآن یاد کرانے پر دیا کرتے تھے، اتنا کسی اور چیز پر نہیں دیتے تھے۔ علی کل حال آیت نمبر 53 سے 55 تک ان کافروں کا جواب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وعدہ، جیسا کہ سورہ حج کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے کہ یستعجلونک بالعذاب، یہ لوگ عذاب کا آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ انہیں ماننا چاہیے کہ عذاب تو آئے گا ہی ایک نہ ایک دن، وہ تو متعین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے اس کا عذاب دینا، لیکن عذاب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو تاخیر کر رہا ہے عذاب میں، یہ انہی کے فائدے کے لیے ہے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر رحمت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر سے عذاب کو ٹال دے رہا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب قریب ان کے اوپر آنے والا ہے، اس وقت انہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ بڑا عذاب جہنم کا عذاب تو گھیرے ہوئے ہے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ آیت نمبر 56 سے 60 تک اللہ تعالیٰ کمزور مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دے رہا ہے۔ یہ آیت سورت شاید پہلے ہم نے کہا تھا کہ یہ ان دنوں میں نازل ہوئی ہے جو مکے کا وسطی دور ہے، یعنی درمیانی دور ہے، اور ہجرت کے حبشہ کے لیے کچھ لوگ جانا چاہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ کہہ کر کے ہمارے ان بندوں سے کہہ دو کہ اِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، ہماری زمین وسیع ہے، تم وہاں سے نکل جاؤ اور اللہ تعالیٰ پر صبر کرو، اور توکل کی دعوت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے روزی اور ان کے ٹھکانے کا وعدہ کیا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ وَمَا مِن کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جس کی رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر نہ ہو۔ آیت نمبر 61 سے 63 تک کلام کا رخ جو ہے توحید کے دلائل کی طرف اللہ تعالیٰ نے پھیر
چھیڑ دیا ہے کہ آسمان اور زمین کا خالق اگر اللہ ہی ہے، اسی نے سورج اور چاند کو ہمارے فائدے کے لیے مسخر کر رکھا ہے، وہی اپنے جس بندے پر چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے کنگال بنا دیتا ہے، وہی ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے اور سبزے اگاتا ہے، تو پھر اس کی توحید کا تم لوگ اقرار کیوں نہیں کرتے؟ یقین مانو یہ زیادتی اور بے عقلی ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعقلون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، یعنی سمجھ سے کام نہیں لیتے ہیں۔ آیت نمبر 62 میں اللہ نے دنیا اور آخرت کا مقابلہ کر کے لوگوں کو آخرت پر توجہ کرنے کی دعوت دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ دنیا کی حیثیت ایک کھیل اور تماشے کی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، البتہ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لیکن اگر وہ صحیح علم سے کام لیں تو یہ ہوگا۔ سورت کے انتہا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا دوبارہ ذکر کیا ہے جو سورت کے ابتدا میں کیا تھا، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو شخص ان مصائب سے نپٹنے کے لیے، آزمائش میں سے کامیاب ہونے کے لیے مجاہدہ کرے گا، جہاد کرے گا۔ یہاں جہاد یہ مکی صورت ہے، جہاد سے مانا یہاں جہاد بالنفس اور جہاد بالبدن ہے، یعنی عمل کرنا اور کوشش کرنا، اپنے نفس سے جہاد کرنا۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے آخر بیان فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا، وہاں جہاد کرنے کی دعوت ہے، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ ہمارے بارے میں کوشش کرتے رہیں گے تو ہم ان کو اپنے راستے کی طرف رہنمائی کریں گے۔ اس کی ایک بہترین تفسیر حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ جو لوگ نیک عمل کی کوشش کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی انہیں نیک عمل کی مزید توفیق بھی عطا فرماتا رہے گا۔ ساتھیو، اس پارے کی دوسری سورت سورۃ الروم ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے اور مکی دور کے وسطی حصے میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے مکی سورتوں کے طریقے سے عقیدے پر زیادہ زور دیا ہے، جیسے توحید ہے، رسالت ہے، بعث ہے۔ خصوصاً اگر آپ دیکھیں تو عقیدے آخرت پر زیادہ زور ہے۔ ساتھیو، یہ سورت توجہ کرنے کے لحاظ سے، غور کرنے کے لحاظ سے عجیب صورت ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ جس قدر دعوت لوگوں کو آیات آفاق اور انفس، یعنی لوگوں کے نفسوں میں اور جس جگہ رہ رہے ہیں، جس دنیا میں، ان میں جتنی نشانیوں پر غور کرنے کا اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ حکم دیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، ومن آیاتہ، جتنا اس صورت کے اندر ہے کسی اور صورت کے اندر آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے ابتدا میں ایک تاریخی حادثے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اصل میں ان دنوں، جن دنوں مکے میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی اور کمزور جو مسلمان تھے ان کے اوپر تو کافروں کا زور چل جاتا تھا، انہیں باندھتے تھے، انہیں مارتے تھے، انہیں اذیتیں پہنچاتے تھے، انہیں ہر قسم کی ظلم کا اپنا ظلم ان کے اوپر ڈھایا کرتے تھے۔ البتہ جو مسلمان ان سے نہ آنکھ میں آنکھ ملا کر کے بات کر سکتے تھے، ان کے ساتھ ان کی بحث چلا کرتی تھی۔ اور اسی درمیان میں ایک حادثہ یہ پیش آیا کہ فارس کے کسرا ہرمز جو تھا، اس نے روم پر حملہ کر کے اسے شکست دیا اور اسے اذرعات کے مقام پر، جو آج تبوک کے بعد پڑتا ہے، اور یہاں تک کہ قسطنطنیہ تک چلا گیا، حلب وغیرہ سے فاس کرتے قسطنطنیہ تک چلا گیا۔ وہاں پر ایسے موقع پر جب مکے میں یہ خبر آتی ہے تو مکے کے مشرکین بہت خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسرا جو فارس کا تھا یہ بت پرست تھے، اور جو قیصر روم یہ نصرانی تھے، یہ اہل کتاب تھے۔ تو وہ مسلمانوں سے کہنے لگے کہ دیکھو، یہ آج اہل کتاب کی ہار ہو رہی ہے، ایسے تمہاری بھی ہار ایک دن ہوگی۔ آج تم لوگ جو یہ آواز بلند کر رہے ہو اور غریبوں اور مجبوروں اور کمزوروں کو تم لوگ بیوقوف بنا رہے ہو، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ دیکھو، چند ہی سالوں میں دوبارہ روم کی جیت ہوگی۔ اور ایسا ہوا بھی، غزوہ بدر کے انہی دنوں میں روم نے دوبارہ حملہ کیا اور کسرا سے اپنی پوری جائیداد واپس لی، اور اسی کے بعد سے ہرمز کا زوال شروع ہوا ہے، جو آ کر کے مکمل طور پر اللہ کے حضرت عمر کے زمانے میں اس کا خاتمہ ہوا ہے۔ تو اس صورت کے اندر اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر یہ بات فرمائی، لیکن وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ کیا کہ یہ چیز کوئی غور کرنے، کوئی خوش ہونے کی نہیں ہے، بلکہ بعض علماء نے تو یہاں پر یہ بھی کہا کہ آج لوگ روم اور ان چیزوں پر لوگ خوش ہوتے ہیں اور ان سے متاثر نظر آ رہے ہیں، لیکن انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ آخرت کے بارے میں آخر ان کا کیا دور ہے۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی یہ وعدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ روم کی جیت ہوگی اور کسرا ہارے گا، لیکن اس کا اصل معنی کیا ہے؟ اکثر ناس لا یعلمون، جو حقیقت ہے لڑائی کی، جیتنے کی، ہارنے کی جو حق ہے اس کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کی ظاہری رنگت پر یہ لوگ جو ہے خوش ہوتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور سے یہ لوگ غفلت برت رہے ہیں، حالانکہ اصل کامیابی کیا چیز ہے؟ وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ علا کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد 8 آیت سے لے کر کے 10 آیت تک آخرت و جزا کے دن کی، آخرت کی اور جزا کے دن کی ایک عقلی مثال دی ہے اور ایک حصی مثال دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایک حصے عقلی مثال جو دی ہے وہ یہ ہے کہ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات وما بینہما الا بالحق، کیا یہ لوگ اپنے بارے میں نہیں سوچتے، یہ لوگ آسمان کے بارے میں نہیں سوچتے کہ کیا اتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کر دیا ہے؟ انہیں اللہ نے بیکار پیدا کر دیا، جس پر چاہتے ہیں ظلم کرتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں مال ہڑپ کر لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مارتے ہیں، ایک بیچارہ مجبور ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ تو کیا ایسا کوئی دن نہیں آنے والا ہے جہاں پر اس مظلوم کو اس کا بدلہ ملے؟ یقیناً ایک ایسا دن آنے والا ہے۔ اور جو حصی نشانی دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ یہ ہے کہ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، یہ لوگ زمین میں سفر کیوں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ لوگ رسولوں کو اور آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے تو ان کا انجام کیا ہوا؟ آیت نمبر 11 سے 16 تک قیامت پر ایمان لانے والے اور قیامت کے منکرین کا انجام بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے متعلق کیا فرماتا ہے کہ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی یتفرقون، لوگ فرقے فرقے، جماعت جماعت میں بڑھ جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان والے ہوں گے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ جنت کے اندر بڑے خوش و خرم ہوں گے۔ البتہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لے آتے، وہ اولاً تو وہ بالکل مایوس ہو جائیں گے، ان کے شرکا کسی ان کے کام نہیں آئیں گے، اور ثانیاً اللہ تبارک بیان فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ کیوں؟ اس بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، ان لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں پر تبصرہ کرتے ہوئے توحید کی دعوت دی اور کہا کہ دیکھو یہ ساری چیزیں اللہ کے کام ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا اور برے لوگوں کو جہنم میں جائے گا، لہذا تمہارا کیا کام ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح و شام تم تسبیح بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، اس لیے کہ آسمان اور زمین ساری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور آسمان اور زمین کی ساری چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، ان دونوں آیتوں سے علماء نے 5 وقت کی نمازوں کی طرف کا وقت لیا ہے، چنانچہ حین تمسون یعنی جب شام کرتے ہو تو مغرب اور عشاء کی طرف اشارہ ہے، تصبحون سے فجر کی طرف ہے، عشیًا سے عصر کی طرف ہے، وحین تظہرون اور جب ظہر کے وقت اس سے ظہر کی نماز مراد ہے۔ آیت نمبر 19 سے 26 تک ساتھیوں یہ پیراگراف پڑھنے اور سوچنے کا ہے۔ میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا کہ جائیں پڑھیں اور سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنی قدرت کاملہ متعدد شواہد ذکر کر کے جس کو ہم اور آپ محسوس کرتے اور دیکھتے ہیں، ان شواہدات میں اللہ نے تفکر کرنے، اور تفکر ایک عبادت ہے جو قلبی عبادت ہے، اس کی طرف ہمیں قرآن مجید میں دعوت دی گئی ہے، اور اہل ایمان کی یہ صفت بیان کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی پیدائش میں وہ تفکر کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک عبادت ہے، قلبی
عبادت جس طرف ہمیں آپ کو توجہ دینی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر خصوصی طور پر خاص کر کے اللہ نے 6 عجائب قدرت کا ذکر فرمایا ہے، جن کا جو ہے 19 آیت سے شروع ہوتی ہے یا 20 آیت سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اللہ کی ایک نشانی ہی ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی پانی نہیں ہے، دانا نہیں ہے، مٹی جو بے جان ہوا کرتی ہے، اللہ نے تمہیں ایسے پیدا کیا۔ ثم انتم بشر تنتشرون، تم دیکھو کیسے بشر بن کر کے تم لوگ ٹہل رہے ہو، اس کے اوپر غور کرو۔ اور دوسری چیز کیا، انسان کی جن سے اس کی بیوی جو اس کے لیے سکون و رحمت کا سبب ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ سکون کا سبب انسان کی ابتدائی زندگی میں ہوتا ہے، اور رحمت اور محبت کا سبب انسان کے میاں بیوی کے بڑھاپے کے وقت میں آیا کرتا ہے، جس کا مشاہدہ ہر انسان کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی دین ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش اور انسانوں کی مختلف اجناس و زبان کی، دیکھیے انسان ایک ہے، اس کے دل میں، اس کے سینے میں دل ایک طرح کا ہے، اس کے منہ میں زبان ایک طریقے کی ہے، کھاتا ایک قسم کی چیزیں ہیں، لیکن کس طریقے سے ان کے رنگ بدلے ہوئے ہیں اور ان کی زبانوں میں کس طریقے سے اختلاف ہے۔ بسا اوقات آپ دیکھیں کہ 100 کلومیٹر آگے پہنچے اور ایک زبان ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی زبان میں تبدیلی آ جایا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے آسمان اور زمین کا نہیں، رات اور دن کا نظام میں سونے کا نظام، وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، رات اور دن میں تمہارا سونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی کا تلاش کرنا یہ بھی ہے۔ اور ہر ایک کے بعد اللہ تعالیٰ نے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ آپ پڑھتے جائیں اور اس کے اوپر غور کرتے جائیں۔ اللہ تبارک ان آیات پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی جس اللہ تعالیٰ نے ان تمام مخلوقات کو پورا کیا ہے، اس کی قدرت کا مشاہدہ کر رہے ہو، تو اب یقین کرو کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، بلکہ دوبارہ پیدا کرنا یا پہلی بار پیدا کرنا اس کے اوپر کوئی مشکل نہیں تھا، بلکہ وہ دوبارہ تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ آسانی جو بیان کی جا رہی ہمارے آپ کے لحاظ سے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ پہلی بار پیدا کرنا مشکل تھا، نہ دوسری بار پیدا کرنا مشکل ہے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے انہی امور پر تبصرہ کرتے ہوئے اہل شرک کی بے عقلی کی ایک مثال دی ہے۔ مثال تو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ دیکھو تمہارا غلام ہے، تمہاری طریقے سے ہاتھ پیر رکھتا ہے، تمہاری طریقے سے چلتا ہے اور کھاتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن تمہارے پاس جو مال ہے، تمہاری جو جائیداد ہے، کیا تم چاہو گے اس میں سے اس کو کوئی شرکت حاصل رہے، تمہارے کہے بغیر اس پر کوئی تصرف کر سکے؟ تو جب تم اپنے بارے میں یہ نہیں پسند کرتے ہو تو اللہ رب العالمین کے بارے میں کیسے تم اس کو پسند کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر سے 30 سے 32 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں کو دین حق جو دین فطرت ہے اس پر قائم رہنے اور اہل باطل سے دور رہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، جس کی صورت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی، منیبی نہیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، تقوی اختیار کریں، نماز قائم کریں اور تفرقہ بازی سے بچیں۔ یہ اصل میں دین فطرت اور دین حکیم پر، دین حکمت جو ہے اس کے اوپر قائم ہونا ہے۔ یعنی جو آدمی شرک پر مبتلا ہے وہ فطری دین کے اوپر نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ فطری دین کے اوپر نہیں ہے، جو تقوی نہیں اختیار کرتا وہ فطری دین کے اوپر نہیں ہے، اور جو تفرقہ بازی کرتا ہے اور لوگوں میں فتنے پیدا کرتا ہے وہ بھی فطری دین کے اوپر نہیں ہے۔ آیت نمبر 32 سے 39 تک اللہ تعالی انسان کی بات فطری کمزوریوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جیسے مصیبت میں تو اللہ کو یاد کرنا اور پریشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جانا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کہ اللہ نے جس طریقے سے حکمت ہی ہے، جس طریقے سے جس کو چاہتا ہے روزی میں وسعت دیتا ہے اور جس کی روزی میں چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ یہ سارے وسائل صرف اسی کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ لہذا اس انسان کی یہ فطری کمزوری، یعنی اللہ روزی دیتا ہے لیکن ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو ایمان لے آ رہا، ان کے لیے نشانی ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہے۔ اسی مناسبت سے جب رزق کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو باتیں اور بیان فرما دی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ فآت ذی القربى حقہ، جو روزی اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے اگر دیا ہوا
ہوا ہے تو یہ تمہاری اپنی بہادری اللہ کی دین ہے، لہذا جنہیں اللہ نے محروم کیا ہے، اقارب ہیں، مساکین ہیں، محتاج ہیں، انہیں تم روزی دو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے۔ دوسری چیز اللہ تبارک نے بیان فرمایا ہے کہ روزی حاصل کرنے کا کوئی غلط طریقہ جیسے سود کا طریقہ ہے تم اختیار نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم لوگوں کو صدقہ اور زکوٰۃ دو گے تمہارے روزی میں اضافہ ہوگا، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اور اگر تم سود دے کر کے اپنے مال میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اس سے اضافہ نہیں ہوگا۔ اس آیت سے بعد علماء نے کہا کہ اس آیت میں وہ ربا نہیں ہے جس کی وعید وارد ہے اور جس ربا کا ذکر سورہ آل عمران اور بقرہ میں گزر چکا ہے۔ اب آپ کہیں گے پھر یہ کون سا ربا ہے؟ اس ربا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ ربا ہے، بلکہ یہ ربا صحیح کس تک جائز ہو سکتا ہے، اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ ایک بری خصلت انسان کے اندر ہے لیکن اسے حرام نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ربا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ تفسیر ہے کہ کسی کو آپ ہدیہ دیں، کسی کو تحفہ دیں اور امید رکھیں کہ ہاں وہ اس سے زیادہ آپ کو دے گا بطور ہدیہ کے، جس طریقے سے ہمارے آپ کے ہاں شادی وغیرہ میں ہوا کرتا ہے کہ کچھ چیز دیتے ہیں اس امید سے جب ہمارے یہاں شادی کا معاملہ آئے گا تو ہمیں دیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے بھی ربا قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر عوض کے وہاں پر حاصل کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 46 سے کلام کا رخ توحید کے دلائل کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیر دیا ہے اور خوشگوار ہواؤں کی مثال دی ہے۔ ایسی بارش ہوا چلتی ہے جو بارش لے کر کے آتی ہے، ایسی ہوا چلتی ہے جس کے ذریعے سے لوگ سمندروں میں اپنی کشتی کو چلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی روزی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دلا کر کے نبی لوگوں کو اپنے اوپر یعنی توحید کے اوپر آنے کی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے۔ آیت نمبر 52 سے 53 میں نماز کے لیے تھوڑا اذان کے لیے رکتے ہیں تھوڑا۔ تو ساتھیوں میں کہہ رہا تھا کہ سورہ روم کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے طور پر یہ بیان فرمایا کہ ان تمام دلائل کے واضح ہو جانے کے باوجود اگر یہ لوگ ایمان نہ لے آئیں تو ہم اس سے غمزدہ نہ ہوں۔ ان کی مثال مردوں کی ہے جنہیں سنایا نہیں جا سکتا ہے۔ سورت کے آخر میں آخرت کے منکرین کی بعد رسوائیوں طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ہے اور سورت کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین پر ہوا ہے۔ یہ آیت سوچنے اور سمجھنے کے لیے بڑی اہم ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان تمام مخالفات کے بارے میں کے مقابلے میں آپ صبر سے کام لیجیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان وعد اللہ حق، یقین رکھیے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے آپ کی کامیابی کا، آپ کے غلبے کا، آپ کے دین کو چاروں طرف پھیل جانے کا، ان وعد اللہ حق، یہ وعدہ اللہ کا سچا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کو آج بھی اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ فاصبر ان وعد اللہ حق، اور تیسری چیز کیا ہے؟ ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اور جن کو اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے وہ آپ کو ہلکا نہ کر دیں، یعنی آپ کی توجہ کو دوسری طرف مٹا نہ دیں یا آپ کے دل کے اندر کوئی شبہ نہ پیدا کر دیں۔ ساتھیوں اس سورت کے اس پارے کی تیسری یا چوتھی سورت سورہ لقمان ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے اور اس کا نام سورہ لقمان اس لیے ہے کہ اس سورت میں حضرت لقمان حکیم کا تذکرہ ہے جو قرآن میں کہیں اور نہیں ہے، اسی لیے اس سورت کا نام ان کے نام سے رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا موضوع بھی عقیدہ ہے جس میں توحید کی اہمیت کو زیادہ اجاگر کیا گیا ہے۔ رسالت اور آخرت سے متعلق بھی درمیان میں کچھ موضوعات آ گئے ہیں۔ ابتدائی 5 آیتوں میں جو سورہ بقرہ کی 5 آیات کے عین مشابہ ہیں کہ قرآن کی اہمیت ہے، اس پر ایمان لانے والوں کی صفات بیان ہوئی ہے، بلکہ اس سورت کی 5 نمبر کی آیات اگر آپ دیکھیں تو یہ بعین ہی وہی الفاظ ہیں جو سورہ بقرہ کے 5 نمبر کی آیت ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم مفلحون، بعین ہی وہی الفاظ ہیں جو سورہ بقرہ کے 5 نمبر کی آیت ہیں۔ آیت نمبر 7-6 کے اندر اس قرآن سے اعراض کرنے والے اور جن چیزوں میں مشغول ہو کر کے اعراض کرتے ہیں اس کا ذکر ہے۔ یہ چیز بھی ہمارے اور آپ کے لیے باعث عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
قرآن سے اعراض کرنے والوں کی جو مثال دی ہے یا قرآن سے اعراض کرنے والے کن چیزوں میں مشغول ہوتے اس پر توجہ دینے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو حدیث خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث کی تفسیر پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد گانے باجے اور اس کے سامان ہیں۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کو جو عذاب کی دھمکی دی ہے اس سے عبرت یہ حاصل کرنا ہے کہ جس کے پاس قرآن پڑھنے کا وقت تو نہیں لیکن گانا سننے کا وقت ہے، جس کے پاس قرآن خریدنے کا وقت کیا پیسہ نہیں ہے، البتہ ناچ اور گانے اور فلموں کے لیے بڑے پیسے نکل جاتے ہیں، جن کے پاس اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے 1000-2000 بھی روپے نہیں ہو پاتے ہیں، اور دوسری چیزیں جو بچوں کو بسا اوقات الہا طرف لے جاتی ہیں اس کے لیے ہزاروں روپے نکل آتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ باعث عبرت ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے آئیں گے 8-9 آیت میں اللہ نے انہیں جنت کی خوشخبری دی ہے اور بہترین زندگی کا وعدہ کیا ہے، خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم۔ آیت نمبر 10-11 میں اللہ کی قدرت اور کمال خلقت کا حوالہ دے کر کے مشرکین کو ایمان و توحید کی دعوت دی ہے کہ آسمان بغیر ستون کے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بیان فرمایا ہے کہ بغیر عمد ترونہا، ایسا ستون جسے تم دیکھ رہے ہو۔ تو اس کی 2 تفسیر علماء نے کی، ایک ستون تو ہے لیکن ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں، یا یہ ہے کہ اس کے اللہ نے ستون بنائے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ دوسری چیز، زمین میں بھاری بھرکم پہاڑ رکھ دیے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین ڈھیلتی اور ڈولتی رہتی۔ اسی طریقے زمین میں قسم قسم کے وبث فیہا من کل دابہ، ہر قسم کے جانور پیدا کیے ہیں۔ ذرا دیکھیں، انسان کو تعجب ہوتا ہے کہ جانوروں کی کتنی شکلیں ہیں اور کتنی صورتیں ہیں اور کتنی قسمیں ہیں۔ الامان الحفیظ، اسے دیکھنے سے انسان کو تعجب ہوتا ہے۔ اس طریقے سے آسمان سے اللہ نے بارش نازل کی جس سے سبزے اگائے، تو کیا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو پھر گمراہی میں بھٹک رہے ہو، ایسا نہ کرو بلکہ ایمان قبول کرو۔ ھذا خلق اللہ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 سے 19 تک حضرت لقمان حکیم اور ان کی حکمتوں کا بیان ہے۔ پہلی آیت میں حضرت لقمان کے شرف کا اور ان کے تعریف کی گئی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی لقمان حکیم کی 10 سے تقریباً 10 یا اس کے قریب ان کی جو وصیتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، ان کا ذکر فرمایا ہے، جن کی طرف خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان جو نصیحتیں کی گئی ہیں ان میں توحید سے لے کر کے ایک معمولی چیز یعنی مثال کے طور پر دیکھ کر کے کسی کو مسکرا دینا، اس چیز کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ حضرت لقمان کی جو اسے اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ دین جو ہے صرف نماز کا اور توحید کا نام نہیں، توحید سب سے اوپر ہے، سب سے پہلے اس کا ذکر ہے، اس کے بعد توحید کے بعد نماز ہے، لیکن جس طریقے سے توحید نماز کا ایک حصہ ہے، اسی طریقے سے اپنے بھائی کو دیکھ کر کے مسکرا دینا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ آیت نمبر 21 سے 24 تک اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے کہ جتنی نعمتیں بھی انسانوں کو ملی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ ایسی چیزیں جو بالکل واضح ہیں لیکن لوگ شیطان کی پیروی اور اپنے باپ دادا کے غلط رسموں پر چل کر کے اسے بھولے ہوئے ہیں، انہیں یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان بن کر کے اس کتاب کو مان لے، اللہ اسے اپنی نعمتوں اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے تو اللہ اسے کامیاب کرے گا، ورنہ دنیا میں تو کچھ اسے لذت اندوزی کا موقع مل جائے گا لیکن آخرت میں دردناک عذاب اس کا انتظار کر رہا ہے۔ تم نمتعہم قلیلا، ہم انہیں تھوڑی سی مہلت تو دیں گے، آرام کرنے کا موقع دیں گے، ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، پھر عذاب غلیظ طرف ہم ان کا رخ پھیر دیں گے، یعنی انہیں عذاب غلیظ میں داخل کریں گے۔ آیت نمبر 25-26 میں اس امر کی وضاحت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ بڑی عظیم قدرت کا مالک ہے، خلق و تدبیر ملکیت سب اسی کی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس کا اعتراض تمہارے مخالفین بھی کرتے ہیں لیکن ان کی لا علمی ہے کہ عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول نہیں کرتے۔ آیت نمبر 27-28 میں اللہ کے علم اور وسع
اور قدرت، تینوں چیزوں کا، علم کا، اللہ کی صفات کا اور اللہ کی قدرت کی وسعت کا ذکر ہے کہ اگر اس کے علم و وصف کا احاطہ علم اور وصف کا احاطہ مخلوق سے باہر ہے، اگر تمام دنیا کے درختوں کو قلم بنائے جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی تیار کر لی جائے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو جمع نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کے وصف کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی قدرت کا حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں یہ سمجھے کہ تمام انسانوں کی پیدائش اور ایک انسان کی پیدائش دونوں برابر ہے۔ یہ نہیں کہ تمام انسانوں کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی وقت لگے گا، کوئی مشکل پیش آئے گی، اور ایک انسان کے پیدا کرنے میں کوئی مشکل نہیں رہے گی، پیش نہیں آئے گی۔ نہیں، وما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، ایک نفس کے طریقے سے ہے۔ آیت نمبر 29 اور 30 میں اللہ نے کائنات کی بعض چیزوں کی تخلیق اور تسخیر حوالے سے اللہ نے توحید کی دعوت دی ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی وسخر الشمس، اس کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، یہ اس لیے ہے کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی حق، اکیلے حق ہے، اور باقی ساری چیزیں جن کو یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ آیت نمبر 31 سے 32 میں مشرکین کی توجہ اس طرف دلائی گئی ہے کہ توحید عبادت کہ تو تم بھی قائل ہو، لیکن اس کا اقرار تم کب کرتے ہو؟ جب مشکل وقت میں پڑھتے ہو تو، لیکن جب آسانی رہتی ہے تو اس وقت تم دوسروں کو اللہ کا شکار کرتے ہو۔ جیسے تمہاری کشتی اگر بھنور میں پھنس جائے تو اکیلے اللہ کو یاد کرتے ہو۔ اس سے گویا ہمیں اور آپ کو درس ہے کہ جو مشکل وقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، نماز پڑھیں گے، دعائیں کریں گے، صدقہ کریں گے، لیکن جب آسائش کا دن ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھولے رہتے ہیں، نماز کے قریب نہیں آتے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو آخرت پر ایمان کی دعوت دی ہے کہ اس دن سے ڈرو اور اس کے لیے تیاری کرو۔ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، آخرت کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس دن نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ تو شیطان کے چکر میں پڑھ کر کے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، شیطان کے چکر میں پڑھ کر کے اس دھوکے میں نہ رہو کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے علم غیب کا خاصہ بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ خاص طور پر اللہ 5 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ 5 چیزیں کیا ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہے قیامت کا علم ہے، بارش کا علم ہے، اور رحم مادر کیا ہے، یہ 3 چیزیں۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز انسان کی موت کہاں واقع ہوگی اور انسان کل کیا عمل کرے گا، یہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ یہاں یہ چیز غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو تو مثبت انداز میں بیان فرمایا کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش کو نازل کرتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور رحم مادر میں کیا ہے اس کو جانتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں اس طریقے سے بیان فرمائی، لیکن 2 چیزیں جو اور تھی ان میں اسلوب بدل گیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، انسان کل کیا کمائے گا، کیا عمل کرے گا، زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا، یہ کوئی نہیں جانتا ہے، اور نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ انسان کس جگہ پہ اس کی وفات ہوگی۔ علماء کہتے ہیں یہ فرق اس لیے رکھا گیا ہے کہ شروع کی جو 3 چیزیں ہیں ان کے بارے میں ان کا جب وجود ہو جاتا ہے تو کچھ آثار سے لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں، جیسے ہوا ٹھنڈی چلنے لگی، ایسی ہوا آئی جو نم اور تر ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں اب بارش ہوگی۔ اسی طریقے سے بچہ ماں کے پیٹ میں تیار ہو جائے تو الٹرا ساؤنڈ دوسری چیز دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں بھائی نر ہے کہ مادہ ہے، لیکن باقی جو 2 چیزیں ہیں ان کا علم کسی کے پاس قطعاً نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسان کی موت کہاں آئے گی اور کل وہ کیا کمائے گا۔ ساتھیوں، اس پارے کی چوتھی سورت سورہ سجدہ ہے، الف لام میم سجدہ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے اب اسی پر رکتے ہیں، کوشش کر کے اگلی مجلسوں میں اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کے ساتھ زندہ رہنے اور اسی کے محبت میں اور اسی پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی وفات کرے۔ والسلام علیکم۔